أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ولا اور نہ تہینو تم کمزور پڑو، ولا اور نہ تحزنو تم غم کرو، وانتم اور تم ہی الاعلون بلند ہو، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین مؤمن، ان اگر یمسسکم پہنچا تمہیں کرحن کوئی زخم، فقد تو تحقیق مسا پہنچ چکا ہے، القوم اس قوم کو، قرحن زخم، مثلہ مانند اسی کے، وتلک اور یہ، الایام دن، نداولها ہم پھیرتے رہتے ہیں انہیں، یعنی دنوں کو، بینا درمیان، الناسی لوگوں کے، وَلِيَعْلَمَ اور تاکہ جان لے، اللہ تعالی، الذین ان کو جو، آمنوا ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ اور وہ بنا لے، منکم تم میں سے، شہداء گواہ شہید، واللہ اور اللہ تعالی، لا نہیں، یحب وہ محبت رکھتا، الظالمین ظالموں سے۔ اور نہ تم سستی کرو اور نہ ہی غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو تو۔ اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو ایسے ہی زخمی ہو چکے ہیں۔ ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں، ہیرتے پھیرتے رہتے ہیں۔ شکست احد اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ ایک اور انداز سے مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے۔ گزشتہ جنگ میں تمہیں جو نقصان پہنچا ہے اس سے نہ تو تم سست ہو اور نہ ہی اس پر غم کھاؤ، کیونکہ اگر تمہارے اندر ایمانی قوت موجود رہی تو یقیناً غالب اور کامران تم ہی رہو گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی قوت کا اصل راز اور ان کی کامیابی کی بنیاد کو واضح کر دیا ہے، اور یہ واقعہ ہے کہ اس کے بعد
مسلمان ہر مارکے میں سرخرو ہی رہے۔ اگر جنگ احد میں تمہارے کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں تو کیا ہوا، تمہاری مخالفین بھی تو جنگ بدر میں اور احد کی ابتدا میں اسی طرح زخمی ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ فتح و شکست کے ایام کو عدلتا بدلتا رہتا ہے، کبھی غالب کو مغلوب اور کبھی مغلوب کو غالب کر دیتا ہے۔ احد میں جو عارضی شکست ان کو اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہوئی، اس میں بھی مستقبل کے لیے کئی حکمتیں پنہا ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مزید آگے بیان فرمائیں گے، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے گا، بس صبر اور استقامت کی ضرورت ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ جنگ کی شدتوں اور مصیبتوں میں جنہوں نے صبر اور استقامت کیا، یقیناً وہ سب مومن تھے، انہیں شہادت کا مرتبہ بھی ملا۔ اب یہ ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو تو۔ شرط ہے، اپنے اپنے ایمان کو ٹٹولنا ہوگا، چیک کرنا ہوگا، جائزہ لینا ہوگا، یعنی منافقت چھوڑنی ہوگی، ایمان کو کمزور کرنے والی چیزیں چھوڑنی ہوں گی، مدد یقینی آئے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ ہمارا یہ امتحان ہے، اس وقت اگر ہمیں چوٹ لگی ہے تو ایسی ہی چوٹ ہمارے مد مقابل فریق کو بھی لگی ہے، ہمارے دشمن کو بھی لگی ہے۔ جنگ احد میں 70 لوگ شہید ہوئے تو ان کی طرف اشارہ ہے کہ اتنا بڑا جانی نقصان ہو گیا۔ یاد رکھو جنگ بدر میں تمہارے دشمنوں کا بھی اتنا ہی نقصان ہوا تھا۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سے سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی اس راستے کے، اس وقت کے گواہ ہوں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔